السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ اس حصے میں مصنفہ نے جانوروں کی کچھ گفتگو پیش کی جس میں پرندوں نے رزق حرام اور رزق حلال کے موضوع پر بحث کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں جن کو مقامی لوگ پبیاں کہتے ہیں، یہ علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستان سے مشابہ نظر آتا ہے، کسی زمانے میں یہ علاقہ لہریں مارتا چاند کی طرح زمردین سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو اس کے کنارے گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا شراب دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ اس کی ہر لہر بحیرہ عرب میں جا گری اور اس علاقے کی تہہ میں چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا، اس میں اونچے چھتنار درخت تھے، بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا اور سورج کی روشنی ان کے پانیوں میں کبھی سترنگے بھنور نہ بناتی۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے، لیکن ایک رات ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا، ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا اور وہ تمام متداول علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب انسان نے پہلی بار مریخ اور زحل کا سفر کیا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ پھر یہ ایٹم بم چلا کر انسان نے اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا جس سے یہ جنگل بے آب و گیا، بنجر بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار اپنی دنیا پر بم نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش تھی، اسی لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی تھی۔ جانوروں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ بچی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے نارنجی پروں سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ کھٹ منڈو کا بھجنگا، تبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے بھٹ تیتر، بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا۔ اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرا، باز، چرخ، عقاب ایشیائی کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، چکور، چڑیا یہ مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی۔ انفرادی طور پر تو کوئی ان کی رائے کو پوچھتا نہ تھا۔ مڑی ہوئی ناک، اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام قوموں کی طرح احساسی برتری سے اترائے پھرتے تھے۔ دریائے گھاگھرا اور چترنجی کے طاس سے بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراک اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ نیل کنٹھ اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کے پاس بسرام کیے۔ فاختہ، کوئل اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھاویں انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا، وہ میلے گھومنیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے چغلی کرنے کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے میں بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا انتظار جاری تھا۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پرندوں کی ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہ ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی قوتوں کی مدد کے لیے اپنے VIP ٹور پہ نکلا ہوا تھا۔ اس ٹور کے بارے میں بھی پرندوں میں چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں جو کہ انسان اپنے ہاتھوں برپا کرے گا۔ دنیا کو اس قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے اور اس بار ہما بادشاہ کا نہیں بلکہ نجات دہندہ کی تلاش میں نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا، وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہوما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا ہے۔ بوم جاتی اپنے پرائے پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشہدی ایزدی کو بالکل لحاظ نہیں رکھتا، اسے صرف انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کے بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ بولنے کے عادی نہ تھے، صرف دیکھتے رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے رائے کا اظہار برملا نہ کیا، ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن کوے کنسوئی لینے میں اول درجے کے حرامی تھے، انہوں نے بھی بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی یہی بات لے کے سارے میں پھیلا دی۔ کووں کی برادری کو بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نہ ملا تو میٹنگ کی بیجا طوالت سے سب پرندے عاجز آ گئے۔ کوے سب سے زیادہ نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھوں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو بڑا دکھ ہوئے۔ اب سیانے کوے
شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیرتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہوما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے۔ بھائی، ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہوما کو یہ عقل نہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر پہلے ہی تکبر کا تاج ہو، ان کو بادشاہ کیا بنانا؟ لیکن مور اپنے پر پھیلائے سارے جنگل میں ہوما کے سواگت کا ناچ ناچتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ یہی کوے جب موروں کی ٹولی میں پہنچتے تو فٹ دوگلی پالیسی تلے کہتے، ہوما کی بات ہی کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ کٹ جوڑ کرو، انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہوما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا، وہاں ایک سیمرغ کا شانتی بھون ہے جس کی عمر کا کسی کو اندازہ نہیں۔ شاید یہ سیمرغ بابا نوح کی کشتی میں بھی ریفیوجی رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہیں غزہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سیمرغ رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے کہتے تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا، اس ریتیلے خطے میں سیمرغ رہتا تھا۔ تو سارا دن چاند سے نظریں ملائے طاقت جذب کرتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر ویران جگہ پر عمل آفتابی کرتا۔ فاختہ کا اصرار تھا کہ سیمرغ ہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے پوٹھوہار کا علاقہ آباد ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرغ میں نہ ابھرتی تو ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ راہب تباہ سیمرغ کو غولغپاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا اور بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی۔ لیکن وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا، اسے اس کے تجربے، فطانت و ذہانت کی قسمیں دے دے کر میٹنگ میں لے آئے۔ سیمرغ پوری چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھولے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، رات میں دن جیسا اجالا ہو گیا۔ تمام پرندے اس سے دم بخود تھے۔ سیمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے۔ بڑ کے درخت میں فاسفورس کا ایک بڑا سا فانوس روشن ہو گیا۔ سیمرغ نے پر پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو بھوچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی کیا وجہ ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیلوں میں سے ایک تنبولن سی چیل نکلی اور بولی، آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک ایسا وصف ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے، وہ ہے دیوانہ پن، جس سے مجبور ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جس سے یہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے بادشاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن ایسی روش پہ نہ نکلے کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحۂ ہستی سے مٹ جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کے جھنجھلاہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ چیل نے کہا، ہم کو تو لگائی بجھائی سے کوئی غرض نہیں آقا، آج تک کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے۔ سب سے بڑی بات، انسان کی تقلید میں یہ پرندوں کو ہی تہس نہس نہ کر ڈالیں۔ ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو کے کھا چکتی ہے تو پھر قے کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں، چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے۔ یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیا بنجر زمینوں پر جاتی ہے، جیسے باد مخالف کی طرف کشتی چلی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگسوں کی طرف دیکھا۔ یہ سب گدھ منقار زیر پڑ لیے مالی خولیا کے مریضوں کی طرح بیٹھے تھے۔ چیل نے پھنکار کر کہا، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنی فورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ پھر سیمرغ بولا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگل باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور خالق کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ چیلوں کو بحث سے دلچسپی نہ تھی، وہ صرف اس بات کے خواہاں تھے کسی طرح ان کے ہم شکل کرگسوں کو جنگل سے نکال دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب شاہین شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل بہت تاولی تھی۔ وہ بولی، جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج وہ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گی۔ ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، لیکن جنگل باسیوں کا مسئلہ بقا کا ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر سب طرف شور مچ گیا، جنگل بدر، جنگل بدر۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ یہاں بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے۔
जंगल में फिर शोर उठा। दीवाने की यही सज़ा है, वो नकल मकानी करे। चीलों के गिरोह से एक पीरे कामिल ने कहा, आका इनको इंसानों की बस्ती की तरफ निकाल दो। वो पागल आजकल ऐसे बम बना रहे हैं जिनसे कोई जीरू बाकी ना बचेगा। जब वो दीवाने अपना बीच ख़त्म करेंगे तो इनका खात्मा भी साथ ही हो जाएगा। पढ़ाई के दिल में अचानक दर्द पैदा हुआ और बोला, साईं हम सब परिंदे शहरों को जाते हैं पर लौट आते हैं। इंसान का असर हम पर भी हो ही जाता है, लेकिन देर पा नहीं होता। अगर देश निकाले के बाद गिद्ध मुकम्मल तौर पर इंसान की सोबत में रहे तो फिर हम ही गुनाहगार ठहरेंगे, क्योंकि ये इंसान से और भी बदी सीख लेंगे, मसलन बुग़्ज़, हसद। अब कौवे बोले, ये कहाँ लिखा है कि इंसान की कुर्बत बुग़्ज़ और हसद का बाइस बनती है? आखिर इंसान अल्लाह का खलीफा है। परिंदों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। मैना बोली, जिस वक़्त पहली दीवानगी का वाक़या हुआ, काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। कौवे ने इंसान की बेबसी देखकर उसकी मदद की। आसमान से उतरा और हाबिल की लाश को मिट्टी में छुपाने का गुर सिखाया। जब बनी काबिल ने जश्न मनाया, जंगली जानवर पकड़ कर लाए, ज़िबा किया, गोश्त खुद खाया, बाकी इधर उधर फेंक दिया। कुत्ते और बिल्ली ने गोश्त की कसरत देखी तो अपना इलाका छोड़कर बस्तियों में आ रहे, सेर भर कर खाया और वाफर मिट्टी तले छुपा छोड़ा। इंसान लाख अशरफुल मखलूक़ात सही, मगर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी सोबत कभी किसी जानवर परिंदे को रास नहीं आई। तोता बोला, अगर इंसान की सोबत से दीवानगी के आसार पैदा होते हैं तो बता गधा क्यों हरीस नहीं, हालांकि वो इंसान का सबसे पुराना साथी है। मैना बोली, और तू बता, इतनी वफादारी के बावजूद, इतनी नेक नफ्सी के बावजूद इंसान ने गधे से कैसा सलूक किया? वो इन बेज़बानों पर कितना बोझ लादता है। जिस किसी की इज़्ज़त ना करना हो उसे गधा पुकारता है। इंसान का क्या है, ये तो दूध पिलाने वाले जानवरों का काम निकल जाने पर किसाई के हवाले करता है। इंसान की बात दरमियान में ना लाओ, वरना बहस लंबी हो जाएगी। काहन जैसे सिया लिबास वाली कोयल बोली, सोच लो आदिलो, इंसानों की बस्ती से गिद्ध जाति वापस न लौट सकेगी। आखिर उनका हमारा पुराना साथ है। भला वो इंसान की सोबत में कैसे तंदुरुस्त होगा, कैसे शफायाब होगा? एक जहाँ दीदा चील ने कहा, तुझे शफायाबी की पड़ी है। हम कहते हैं बहुत जल्द इसका पागलपन सारे जंगल को लपेट में ले लेगा। उस वक्त सिया बगला उठा और एक टांग पर खड़ा होकर बोला, दानिशवरों की महफिल में मेरा बोलना मायूब है, पर गिद्धों से भी पूछ लिया जाए तो क्या मुज़ायका है। फास्फोरस की बत्ती 3 बार बुझी और आवाज़ आई, कहो गिद्ध राजा, क्या तुझे एतराफ़ है कि तू दूसरे परिंदों की तरह नहीं है? तुझे दीवानगी के दौरे पड़ते हैं? राजा गिद्ध ऊंचे दरख्त की आखिरी डाली से उतरा और सूखे ताल में सबको मुखातिब करके बोला, हाँ, चांद रातों में ऊंचे छतनारे दरख्तों से मैं खुद ही गिर पड़ता हूँ, फिर मेरी हालत अपने बस की नहीं रहती। मैं अपने हम जिनसों को, अपने माहौल को पहचानने से कासिर रहता हूँ। ऐसी सिमतों में निकल जाता हूँ जो कभी कहीं नहीं जाती। तू ऐसा करने पर क्यों मजबूर है? क्योंकि कोई परिंदा इस दीवानगी का मुर्तकिब नहीं। हम अपने आपे में नहीं रहते आका, हम खुद नहीं जानते ये दीवानगी क्यों है। हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन क्यों है इसका भेद हम पर नहीं खुला। कोई हमें बता सके तो हम उसका एहसान मानने को तैयार हैं। उस वक़्त नजद की रहने वाली बुलबुल बोली, दोस्तों, मैं रेगिस्तान की रहने वाली हूँ। मैं सदियों से देखती आई हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि गिद्ध की दीवानगी का सुराग इंसान की परागंदगी में मिलेगा। इंसान के पागलपन की वजह एक ऐसी कुव्वत है जो आगे ना जाए तो रेजा रेजा करने लगती है। उल्लू, जो बहुत पढ़ा लिखा था, एकदम बोला, कैसी कुव्वत? मैकेनिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल के काइनेटिक, साउंड के लाइट एनर्जी। बुलबुल सीना फुलाकर बोली, इन सब कुव्वतों का मुरक्कब तैयार हो तो इंसान की कुव्वत का अंदाज़ा हो सकता है। सब हैरानी से बुलबुल को तकने लगे। बुलबुल बोली, इंसान इसी कुव्वत की बदौलत दीवाना होता है साहिबों। जब कुव्वत को निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो उसी बासन को तोड़ देती है जिसमें उसे जमा किया जाता है। तुझे ये सब कैसे पता चला? मैं नजद की रहने वाली हूँ। मेरा शेख जब तिजारत की गरज से दूसरे मुल्कों का सफ़र करता है तो मुझे सोने के पिंजरे में साथ रखता है। एक मरतबा मुझे बनारस के एक सन्यासी ने बताया था कि इंसान के दीवानेपन की असल वजह क्या है। उसने कहा कि इंसान की सारी कुव्वत उसकी जिनसी ताकत में पोशीदा है। वो जानवरों और परिंदों की तरह महज नस्ल बढ़ाने को अपनी जिन्स इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ताकत को संभाल के रखता है। फिर यही ताकत उसे दुनिया और दीन की मुसाफतें तय कराने में मदद देती है। अगर इंसान उस पर काबिज़ रहे तो वो इरफान तक पहुंचता है, ढीला बैठा हुआ तो दीवाना हो जाता है। दुनिया का इरफान हासिल करे तो शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी, आर्ट को जन्म देता है। दुनिया की दरकार ना हो और कुव्वत तेज़ हो तो इरफान की हदें छू लेता है, और अगर ये कुव्वत बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो ख़ुदकशी कर लेता है। इश्क हासिल हो जाए तो घोड़ा सवार को घसीटे, इंसान पागल हो जाता है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। दीवानगी की असल वजह यही है आका। फास्फोरस ने अपनी पत्ती बुझाकर कहा, इंसान की दीवानगी से गिद्ध जाति का क्या ताल्लुक़? बुलबुल बोली, इल्म हमेशा मालूम से नामालूम की तरफ ले जाता है। क्या हम इंसान की दीवानगी से ये पता नहीं लगा सकते कि कहीं राजा गिद्ध भी ऐसी ही कुव्वत रखता हो, कहीं उसको भी वही ताकत हासिल हो गई हो? सिमरग ने पूछा, अल्लाह के दिए हुए रिस्क की कसम खाकर बता, क्या तू इस ताकत से मुज़य्यन है? राजा गिद्ध ने सरासीमा होकर कहा, आका मुझे मोहलत दे, मैं अपने भेद से खुद आगा नहीं। हो सकता है यही वजह हो, लेकिन अगर तू मुझे कुछ वक्त इनायत करे, मैं अपनी बड़ी बिरादरी वालों से मशवरा करूँ, फिर सारी कैफियत अर्ज़ करूँ। सिमरग ने फास्फोरस की लालटेन बुझा दी
زور سے بادل گرجا، یک بارگی بجلی بڑی زور کے کڑکی، تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر یہ اگلی میٹنگ تک کانفرنس ملتوی ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔